السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ کے درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ 6 نبوت کے زمانے میں حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس درس میں بغیر کسی تمہید کے آگے لیے جا رہا ہوں، آپ کو غور سے سنیے، عبرت حاصل کیجئے، نصیحتیں قبول کیجئے، وہ جذبات اپنے اندر لائیے جو اسلام کے لیے واقعتاً ضروری ہیں اور ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونا ہے۔ یاد رکھیے، رب العالمین نے اس اسلام کے اندر بہت ہی کشش رکھی ہے، اور یہ کشش اس وقت اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے جب اس کے راہ میں مشکلات سہے جائیں، اس کے راہ میں تکلیفیں سہی جائیں۔ اگر صرف بیٹھے بیٹھے نرم گدوں پر، آرام دہ کمروں کے اندر بس چند رسومات کا مجموعہ بنا کے اسلام پر عمل ہونے کے دعوے دار، عمل کرنے کے دعوے دار بن جائیں تو یاد رکھیے پھر ایمان دن بدن کمزور اور مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی حقانیت اور اسلام کے کام کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے اور اس میں معاملے میں اسے تکلیفیں آتی ہیں تو یہاں تک کہ وہ تکالیف کے ذریعے اپنے ایمان کو وہ تازہ کر لیتا ہے۔ آج یہ امت مسلمہ کے اندر یہ جو بالکل کیا ایک مردنگی چھائی ہوئی ہے، یہ بالکل ایک طرح سے کیا ہے سائلنٹ موجود ہیں لوگ، ایک طرح کے بالکل ایسے ہو گئے ہیں جس کے اندر ایمان کی رمق دمق باقی نہیں نظر آتی۔ یہ اس طرح سوئے ہوئے امت مسلمہ کو جگانا ہے تو یاد رکھو اس راہ میں تکلیفیں سہنا ہے۔ اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جب مخالفتیں آئیں گی۔ ہمارا ایمان بھی اگر ہم ایمان کی راہ میں نہ رہیں اور ایمان کے لیے تکالیف نہ سہیں تو یاد رکھو تم اپنے آپ پہ خود تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ایمان کمزور سے کمزور چلا جاتا ہے۔ اسی کے لحاظ سے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے محنتیں ہوں اور اس میں تکالیف آئیں تو اپنے اندر ایک طرح کی طاقت آتی ہے۔ تو یاد رکھو یہی ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں دیکھ لینا دوسرا کام، تمہارے بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر کا رخ کیا، اور وہاں دیکھیے کیا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہوا ہے کہ ان کے بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے بہنوی کا نام سعید ابن زید تھا۔ یہ وہی سعید ابن زید ہیں جو عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کے اندر آتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں الگ سے جنت کی بشارت دی، ورنہ تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن الگ سے خصوصیت سے نام لے کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس میں سعید ابن زید کا بھی نام ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم تھا سعید ابن زید کو کہ جو زید بن عمر تھے ان کے باپ، وہ زمانے جاہلیت میں ہی شرک کو چھوڑ چکے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، حضرت عمر کے بہنوی تھے۔
جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، سابقون الاولون میں آئے اور یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھے۔ اسلام قبول کر کے ہم جیسے خالی خولی نعرے لگانے والوں میں نہیں تھے، اس کے لیے اپنا تن مندن قربان کرنے کے لیے تھے۔ اس واسطے انہوں نے یعنی میاں بیوی دونوں نے مل کر اسلام سیکھنے کے لیے ایک بہترین ماحول بنایا اپنے گھر میں۔ حضرت خباب بن ارت جو اس وقت کے سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سنانے والے تھے، ان کو استاد بنایا اور کہہ رکھا تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تم چھپ کے ہمارے گھر آ جانا اور ہم سب مل کے آپ کے پاس قرآن سیکھیں گے اور آپ ہمیں قرآن سکھانا اور یاد کرانا۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ صرف مسلمان ہونے کی اطلاع مل جائے تو وہاں پر موت کا تسمہ بن جاتا، اور کوئی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے تو جان ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا۔ ایسی کیفیت میں قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے محفل سجانے والے یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہتا ہے تو یاد رکھو وہ برا ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات بھی جان لیجیے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس اے سی ہے، ہمارے پاس کمرے ہیں، ہمارے پاس گدے ہیں، ہمارے پاس بہترین نرم نرم نالیاں ہیں، ہمارے پاس نیٹ ہے، ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس ہر آپشن ہے، کھانا کھانے کو موجود ہے، فریج میں فروٹس ہیں، جوس ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جی یہ وقت جو ملا ہے کم از کم اسلام کی کتب قرآن پڑھ کے گزارو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا جی نہیں چاہا، ہم تو کیا پکچر دیکھ کے گزارتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ وہاں وہ زمانہ کیا تھا؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے کا زمانہ۔ ایسے زمانے میں چھپ کر حضرت خباب کو بلا کر، اور حضرت خباب بھی کیا آزاد نہیں تھے، وہ خود غلام تھے ام انمار، وہ بدبخت ترین عورت روز مارتی تھی اور چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیتی تھی، اور ادھر یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کو سیکھنے اور کلام اللہ سے استفادہ کرنے اور قرآن کو سیکھنے کا جذبہ ذرا دیکھو۔ ایسے ماحول میں کلاسز اور اس کا آئیڈیا کر کے کلاسز منعقد ہو رہے ہیں گھر کے اندر۔ آج لاک ڈاؤن کا ماحول ہونے کے باوجود بھی وہاں زوم کلاسز فلاں کر کے امت مسلمہ کے رہنما علماء آپ کے لیے کیا ہیں، کئی قسم کے آپ کے پاس عناوین لے کے آتے ہیں، تو بھی دیکھنے والے کیا ہیں، اکا دکا ہیں۔ وہی پکچر کوئی ریلیز ہوا تو فوری طور پر 1 ملین 2 ملین ویوز بتاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، مجموعی بگاڑ کی حالت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سوال ہوگا۔ تمہیں وقت تھا، تمہیں وسائل تھے، تمہیں ذرائع تھے، تم نے کتنا علم حاصل کیا؟ یاد رکھو اس وقت نہیں بچ سکو گے، اور تم یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھو گے کہ نہیں اللہ مجھ میں دیکھنے میں مزہ نہیں تھا، ذرا میں بہترین نیو جو آتا تھا وہ پکچر دیکھ کے رات دن گزارتا تھا، یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، MSLI لائیو ٹی وی تمہیں پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ غرض کہ میں بتا رہا تھا، حضرت خباب اندر قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر گھر پہنچ گئے، قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قراءت کے کچھ الفاظ ان کے کانوں میں پڑ چکے، تب کہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیے۔ حضرت عمر کی بہن دیکھا حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، فوری طور پر پردے کے پیچھے حضرت خباب کو چھپایا، اور وہ صحیفہ، وہ پیپر جس میں کیا ہے ابھی نازل شدہ سورہ طٰہٰ کے آیات تھے، اس کو لے کے کیا ہے اور ایک جگہ چھپایا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا تو حضرت عمر اندر آئے، غصے کا عالم تھا۔ کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا گنگنا رہے تھے، کیا آواز تھی جو میں سن رہا تھا؟ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کون سی آواز سنیں؟ تو فوری طور پر غصے بے قابو ہوا چاہتا تھا ان کا، تو انہوں نے اظہار ہی کر دیا، کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔
اب اس وقت سعید ابن زید آگے بڑھے، انہوں نے کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور کے دین میں ہو تو کیا اس کو قبول کر لینا نہیں چاہیے؟ اچھائی کہیں اور ہے، بس صرف اتنا آدھا ٹکڑا سننا تھا۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اب شوہر پٹتے دیکھ کر بیوی کی محبت آئی۔ بیوی کو تو کیا ہے، اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، یہ تو اسلام کے کیا ہے بہترین بطل جلیل تھے، ان کے باپ پہلے سے توحید میں آئے ہوئے تھے۔ تو بہن نے کیا کیا، حضرت عمر کی بہن نے لپک کے اپنے شوہر کو کیا ہے الگ کرنا چاہا، حضرت عمر کو ہٹانا چاہا، تو حضرت عمر کا ایک تھپڑ حضرت عمر کے بہن پر بھی پڑ گیا، خون نکلا۔ جب تکلیف پڑی اور تکلیف سہی، صنف نازک ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرے دین میں حق ہے تو وہ حق ہی ہے اور ہم اس کو قبول کر چکے ہیں، اور میں بھی تمہاری ہی بہن ہوں، جس طرح تم کو غصہ ہے ویسے ہی مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اس جذبے کے تحت ہی میں نے اسلام کو صحیح جانا تو اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے پھر ایک مرتبہ بتلا دیا کہ میں شہادت دیتی ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ حضرت عمر کا ہاتھ جو پڑا حضرت عمر کی بہن پر فاطمہ رضی اللہ عنہا پر، تو وہ جوش ابھر کے سامنے آیا، کہا کہ عمر اب جو چاہے کرنا چاہتے ہو کر لو، ہیں تمہارے سامنے ہم، لیکن یاد رکھو اسلام ہم قبول کر چکے ہیں، ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ بس وہ بہن جو بھائی کی عظمت و ادب میں کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں کرتی، اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ ہمت کے ساتھ جواب دے رہی ہے، تو حضرت عمر کے اندر ایک دل کی مایوسی چھا گئی، یہ کیا ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا، میری یہ بہن پہ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ اور اوپر سے خون دیکھ کر اور شرم ندامت محسوس ہونے لگی، وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کسی بھی چیز کا کوئی عروج ہوتا ہے تو پھر زوال ہوتا ہے، یہ غصے کا ایک عروج تھا تو ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا کہ اچھا وہ کیا کتاب تھی جو تمہارے پاس تھی، ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے کہا تم ابھی ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ تو انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی۔ اب کتاب ان کے سامنے تھی، اور سورہ طٰہٰ کے اسی وقت نازل شدہ آیات تھے۔ حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل رہی تھی، اور تلاوت ایسے اس کی فصاحت و بلاغت اور ہدایت کے نمونے دیکھ کے حضرت عمر کس مقصد سے آئے تھے وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نمبر 20، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہاں تک کہ 14ویں نمبر کی آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام، میں اللہ ہوں۔ یہ ایسا گویا کہ کیا کسی کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یہ الفاظ حضرت عمر پہ ایسے گرے، میں اللہ، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟
پوچھنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ تینوں نے، یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوی اور پردے کے پیچھے چھپے حضرت خباب نے محسوس کر لیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جو حضرت عمر کے قبول اسلام کا ہے۔ پوچھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو حضرت خباب جیسے ہی یہ سنے پردے کے پیچھے سے نکل کے آئے، کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں جمعرات کی رات کو تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے وہ مکان میں تھے جو دار ارقم کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار جو کہ باہر نیام سے نکال کر جوش کے ساتھ آئے تھے، وہ اپنے گردن میں لٹکا کے حائل کیے، وہاں سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ دروازے پہ دستک دی، ایک آدمی نے اٹھ کے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر تلوار گردن میں حائل کیے ہوئے ہیں، تو حیران ہو گئے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ حضرت حمزہ بھی دیکھ رہے تھے، اس صحابی کی صورت سے اندازہ لگا لیا۔ کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر آئے ہیں، عمر۔ حضرت حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، عمر ہیں، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں خیر عطا کریں گے، اگر یہ برائی کا ارادہ لے کے آئے ہیں تو ہم انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ حضرت حمزہ کا جوش تھا جو اسلام قبول کی ابھی 3 دن نہیں ہوا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اصل اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کی صحیح چاشنی کو اپنے اندر محسوس کرنے والے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے اور وحی کے نازل ہونے کی کیفیت میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب حضرت عمر آ کے بیٹھ چکے تھے۔ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا جو دستہ ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور پوچھا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ گریبان کو پکڑ کے سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بعض روایتیں میں یہ الفاظ آئے ہیں، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ کر دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل کی؟ پھر اس کے بعد فرمایا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ یہاں تک کہنا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اندر بیٹھے اصحاب جوش سے نعرہ لگائے، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ تکبیر اتنی بلند آواز سے تھی کہ وہ صفا پر پہاڑ کے اوپر رہنے کے باوجود بھی نیچے تک سنائی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خبر مشرکین تک پہنچی تو کوہرام مچ گیا، اتنی بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی ہی عزت و قوت و شرف اور اعزاز اور مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ ابن اسحاق کی روایت اپنی سند سے وہ لائے ہیں کہ حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا مکے کا کون شخص ہے جو سب سے بڑا سخت ترین اسلام کا دشمن ہے؟ پھر میں نے اپنے جی میں کہا وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں
یہ ارادہ لے کے ابو جہل کے پاس گیا کہ اس کو میں اپنے اسلام لانے کی اطلاع دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ قوت ایمانی جو حضرت عمر کو تمام صحابہ میں ممتاز کرتی ہے، وہ یہی کہ اس وقت اسلام لانے والے اپنے اسلام کو محفوظ رکھتے تھے، ظاہر کرنے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن ادھر حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ بیٹھ کے سوچنے لگے کس کو بتاؤں سب سے پہلے، اور کون سب سے بڑا دشمن ہے، اور ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ابو جہل ہے، تو سیدھے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا اور باہر آیا تو حضرت عمر کو صبح صبح دیکھ کے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا عمر؟ انہوں نے اس کی جواب میں بالکل اس کے کوئی بھی جذبات کی پرواہ کیے حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کیا دھڑام سے، اور بولا اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کے آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ یہ جوش تھا حضرت عمر کا۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے تکلیفیں دیتے اور اسے مارتے، اور میں جب مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاص بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، پھر اسے بھی خبر دی اور وہ بھی ڈر کے مارے اندر گھس گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حضرت عمر کو کیا ہے کوئی جواب دے سکے۔ اور اس سے دلچسپ ترین بات ابن ہشام اور ابن جوزی کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں جمیل بن معمر کے پاس گیا۔ یہ جمیل بن معمر اس زمانے کا آل انڈیا ریڈیو تھا۔ وہ ہوتے ہیں نا جی بعض لوگ، کوئی بات ان کے پیٹ میں نہیں رہتی، جب تک نہیں انگل دیتے تب تک کیا ہے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بات سنے، تم نہ معلوم کیا جی، تم نہ معلوم کیا، ہاں معلوم، پھر نہیں تم نہ معلوم کیا، یہ بھی ہوا نا، انہیں معلوم بولا تو پھر بولتا انہیں کہ بولے نہیں تھا کہ اسے چین نہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ ہمیشہ ہوتے۔ تو اس زمانے میں جمیل بن معمر اسی طرح کا شخص تھا، تو اسی واسطے مورخین کہتے ہیں کہ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھ نئی ہیڈ لائنز، ہاں پہلی نیوز، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بس یہ کہہ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ شخص نے بلند آواز سے چیخ کے کہا کہ لوگوں سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ پیچھے سے حضرت عمر نے آواز لگائی، او بدبخت بے دین نہیں، ابھی تو اصل دین میں آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ بدبخت تو یہ جھوٹ کہتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو کیا ہے اصل دین پہ ابھی آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن لوگوں کا سننا تھا تو حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر مار کھاتے جا رہے تھے، لذت ایمانی سے انہیں وہ مار گلاب کے پھول لگ رہے تھے۔ ہاں حضرت عمر خود دعوت دیے تھے، گویا کہ حضرت عمر مارا جا رہا تھا، لیکن حضرت عمر یہ بولے جا رہے تھے، لوگوں سنو میں مسلمان ہو گیا، سنو، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ صبح سے مارنا شروع کیا تو دوپہر ہو گئی، لیکن بھاگے نہیں۔ مار کھانے میں وہ مزہ تھا جو ہم کسی بہترین غذا میں وہ مزہ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر یہاں تک کہ تھک گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے مار کھاتے کھاتے کہا کہ لوگوں دیکھو، تم کو جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم
تم کتنے بھی ہو مجھ سے اس ایمان کو چھین نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے گھر پر ان لوگوں نے کیا کیا، حلہ بول دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران عمرو بن واس بن وائل سہمی آیا اور دھاری دار یمنی چادر کا ایک جوڑا اور ریشمی چادر اپنے اوپر ڈالے ہوئے بڑے ہی طمطراق سے اور بڑے ہی تکبر کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آیا۔ جب حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے قوم قتل کرنا چاہتی ہے، تو عاص نے کہا یہ ممکن نہیں ہے دشمن ہونے کے باوجود بھی۔ پھر اس کے بعد صرف وہ یہ کہہ کے کہ یہ بات تم اپنے حد تک رکھو، وہاں سے نکلا اور خود جا کے لوگوں کو سمجھایا اور بھیڑ کو ہٹایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے حد تک کا معاملہ ہے، تم لوگ راستے سے ہٹ جاؤ۔ ابن اسحاق کی ایک اور روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا، یعنی اس طرح لوگ چھٹتے چلے گئے۔ اب باقی رہے یہ کیریکٹر ایک طرف کا میں بتا رہا تھا مشرکین مکہ کا، دوسری طرف کا کیریکٹر سنو۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ اتنا بہترین پیش آیا، اتنا شادمانی اور خوشی کا یہ دن تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے دریافت کیا کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور اس وقت جتنے مسلمان تھے ان سب کو 2 ٹکڑیوں میں بانٹا گیا۔ ایک ٹکڑی کے حضرت حمزہ امیر تھے اور ایک ٹکڑی کے حضرت عمر، اور سب مل کے باہر نکلے اور اس طرح نکلے مکے کے گلیوں کے اندر غبار آلود جو مٹی کی وجہ، مٹی سے جو غبار آلود پن جو دھواں اڑ رہا تھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ پورا ماحول ہی دھول دھول ہو گیا ہے، غبار آلود ہو گیا۔ اتنے لوگ تھے جو نکل کے مسجد حرام کی طرف جا رہے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کوئی درمیان میں آئے روکے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا بیان ہے قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو اب تک نہ لگی تھی، اور یہ لوگ خاموش رہ گئے اور پورے اطمینان کے ساتھ حرم میں ایک ایک ٹکڑی نماز پڑھی، ایک ٹکڑی حفاظت میں رہی، دوسری ٹکڑی نماز پڑھی تو پھر کیا ہے پہلی ٹکڑی حفاظت میں رہی۔ اس طرح مکمل علی الاعلان سب سے پہلی مرتبہ حرم میں نماز ادا کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو کہا کہ عمر تم فاروق ہو، حق و باطل میں تم نے فرق کر دیا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین کام ہوا تھا۔ حضرت ابن مسعود اسی واسطے اشارہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یعنی اس سے پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس سے پہلے اسلام پردے میں تھا، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دراصل کیا کرے، اسلام کو ظاہر کرے، لیکن
جیسے ہی حضرت عمر آئے علانیہ دعوت دی گئی اور ہم حلقہ لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام بھی لیا اور اس کے بعض مظالم کا ہم نے جواب بھی دیا۔ اسی واسطے ابن مسعود کا دوسرا قول ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ یہ تھا 6 نبوت کا سب سے روشن تابناک واقعہ حضرت عمر کے قبول اسلام کا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک طرح کی قوت ابھری، اور یہ طاقت و قوت کے ساتھ پھر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ مکے کے اندر پھیلنے لگی، اور مشرکین مکہ کف افسوس ملتے رہ گئے۔ اب انہوں نے پھر نئی نئی پلاننگ شروع کر دی کہ اب تو حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عمر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس واسطے انہوں نے پھر ایک نئی سازش کر ڈالی، ایک نیا پلان تیار کیا، کسی بھی طرح اس دعوت کو روک کے رہیں گے، اور ادھر اسلام تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اسی کشمکش میں 6 نبوت کا آخری زمانہ گزر رہا تھا اور 7 نبوت کا ابتدائی زمانہ شروع ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ آیا۔ وہ حالات کیا تھے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے درس میں رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔